اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، کاکروچ جنتا پارٹی جس نے نریندر مودی اور امیت شاہ کی نیند اڑا دی ہے۔ خبر آ رہی ہے کہ کاکروچ جنتا پارٹی کے سنستھاپک بانی ابھیجیت دبکے 6 جون کو بھارت واپس آ رہے ہیں۔ خبریں ہیں کہ انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے، خدشہ ہے ان کی گرفتاری کا۔ اور ساتھ ہی یہ بھی خبر ہے کہ دھرمیندر پردھان یعنی ایجوکیشن منسٹر، وزیر تعلیم کے استعفے کے لیے احتجاج کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر بڑی تیزی سے مقبول ہونے والی کاکروچ جنتا پارٹی CJP کے بانی ابھیجیت نے اعلان کیا ہے کہ وہ 6 جون کو بھارت واپس آ رہے ہیں اور نیٹ، CBSE اور CUET امتحانات سے متعلق مسائل کے خلاف مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفے کا مطالبہ کرتے ہوئے وہ ایک پرامن احتجاجی مہم کا آغاز کریں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہیں خدشہ ہے کہ نئی دہلی ہوائی اڈے پر پہنچتے ہی ہمیں گرفتار کیا جا سکتا ہے، تاہم اس کے باوجود احتجاجی مہم جاری رہے گی۔ انہوں نے موقف اختیار کیا کہ ان کی تحریک سنویدھان کے تحت اظہار رائے اور پرامن اجتماع کے بنیادی حقوق کے دائرے میں آتی ہے۔ سوشل میڈیا پر جوانوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر ابھیجیت کو گرفتار کیا جاتا ہے تو پھر احتجاج آندولن اور بھی زیادہ سخت انداز میں ہونا چاہیے۔ ابھیجیت نے یہ بھی کہا کہ ہماری یہ مہم ایک سیاسی نوجوان تحریک ہے، جوانوں کی، یواؤں کی چڑبڑ ہے، جس کا مقصد بے روزگاری، مہنگائی اور تعلیمی وسائل کے حوالے سے سیاسی مباحثے کو نئی سمت دینا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ ملک کا ہر ویکتی ہمارے ساتھ ہوگا۔ جسے ملک سے سچی محبت ہے وہ یقیناً کرپشن کو، بے روزگاری کو، مہنگائی کو، تعلیم کی سمسیاؤں کو مٹانے کے لیے وہ ہمارا ساتھ دے گا۔ آئیے ناظرین، کرناٹک جہاں بھارتیہ جنتا پارٹی کی دال نہیں گلتی ہے اور گل رہی ہے، اب کرناٹک میں ٹیپو سلطان کے نام سے، سوتنتر سینانیوں کے سردار کے نام سے بھی انہوں نے کافی گندگی پورے ملک میں پھیلائی۔ لیکن ابھی خبر آ رہی ہے کہ کرناٹک جہاں کانگریس کی سرکار ہے، اب وہاں پر کانگریس نے حجاب پر جو بین لگا تھا، پابندی لگی تھی، اس کو ہٹا دیا۔ اب اس کو لے کر حجاب پابندی ہٹانے پر ایک نیا تنازع، ایک نیا وواد کھڑا ہو گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ کرناٹک کے ہبلی سے ہمارے رپورٹر انور بھائی باغبان نے بتایا کہ ہبلی میں زعفرانی اسکارف مہم کا آغاز کیا گیا۔ تعلیمی اداروں کے باہر، اسکول اور کالجز کے باہر زعفرانی اسکارف تقسیم کیا گیا۔ ریاست بھر میں جاری احتجاجی مہم کے تحت ہندوتو تنظیم شری رام سینا اور دیگر گروپوں نے پیر کے دن ہبلی کے کئی اسکول اور کالجوں کے باہر اسٹوڈنٹس میں، بچوں میں زعفرانی اسکارف تقسیم کیا۔ یہ احتجاج ریاستی حکومت کے اس فیصلے کے خلاف کیا جا رہا ہے جس کے تحت کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سدارامیا کی قیادت والی کانگریس حکومت نے حجاب پر لگی پابندی کو ہٹا دیا ہے۔ ریاست مدھیہ پردیش سے پھر بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، خبر ہے کہ مدھیہ پردیش میں بھی اب جلد ہی UCC یعنی یونیفارم سول کوڈ، یکساں سول کوڈ کا آغاز ہو جائے گا۔ مدھیہ پردیش میں بھی سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں 6 رکنی ٹیم مذہبی رہنماؤں سے رائے جمع کرے گی۔
بتایا جا رہا ہے کہ مدھیہ پردیش کے سی ایم موہن یادو نے گزشتہ کل یعنی منڈے کو ریاست بھر میں یہ اعلان کیا ہے کہ جلد ہی یکساں سول کوڈ نافذ کیا جائے گا اور شہریوں کو ایک نئے آن لائن مشاورتی پورٹل کے ذریعے اپنے خیالات کے اظہار کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ آؤ اد بھکتو گوبر بھکتو، تمہارے پاپا کی بدماشی پر ایک بار اور زوردار تالیاں بجاؤ۔ جی ہاں، تمہاری وجہ سے پھر ایک مہنگائی کا اور گفٹ بڑا تحفہ تمہارے پاپا نے جنتا کو دیا ہے۔ وہ تحفہ یہ ہے کہ کمرشل LPG سلنڈر پھر 42 روپے پھر مہنگا کر دیا گیا ہے۔ گھریلو گیس کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں، کیونکہ اس میں پہلے ہی بڑھوتری کر دی گئی ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی 1 اور 2 مہینے کے اندر 20 سے 22 روپے سے 25 روپے تک ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں اور بڑھا دی جائے گی۔ اچھا، کمال کی بات یہ ہے کہ پڑوسی ملک پاکستان میں وہاں کی سرکار نے جنتا کو راحت دی ہے اور تقریباً 22 روپے قیمت ڈیزل اور پیٹرول کی گھٹا دی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کروڈ آئل سستا ہو گیا، لیکن الٹی گنگا ہمارے یہاں بہہ رہی ہے کہ ادھر کروڈ آئل سستا ہوا تو یہاں ڈیزل پیٹرول 25-30 روپے سستا ہونا چاہیے تھا، مگر 20 روپے اور بڑھا دیے گئے ہیں۔ یعنی بھارت میں بڑھائے جا رہے ہیں اور پاکستان میں گھٹائے جا رہے ہیں۔ اور تمہارے پاپا کی سرکار میں ہمارا روپیہ بھی اتنا گر گیا کہ بنگلہ دیش کی GDP ہم سے زیادہ مضبوط ہو گئی، بنگلہ دیش کا روپیہ ہم سے زیادہ مضبوط ہو گیا ہے۔ ریاست بہار سے ہمارے رپورٹر ذیشان الہی نے بتایا کہ بہار میں پھر 25 سال کے ایک مسلم جوان شہزاد علی کا ہجوم کے ہاتھوں مرڈر اور قتل ہو گیا۔ یعنی ہجوم کے ہاتھوں، بھیڑ کے ہاتھوں، درندوں کی بھیڑ، جانوروں کی بھیڑ، آتنکیوں کی بھیڑ کے ہاتھوں پھر موب لنچنگ ہو گئی۔ بتایا جا رہا ہے کہ بہار کے سیوان میں یہ واقعہ پیش آیا، مسلم نوجوان کی ہلاکت پر ماحول کشیدہ ہو گیا ہے۔ یہ وہی سیوان ہے جہاں پر اسد الدین اویسی نے مسلمانوں کو بہت زبردست انداز میں نیتا بنایا اور مسلمانوں کو دری اٹھانے سے بچایا۔ مسلمانوں کی سیٹیں وہاں پر MIM کو ملی اور اب اسی MIM کی سیٹیں ملنے کے باوجود بھی سیوان میں مسلمان جوانوں کی موب لنچنگ دھوم سے کی جا رہی ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی جس جوان کی موب لنچنگ کی گئی ہے، بتایا جا رہا ہے اس کے اہل خانہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ 2 مہینے پہلے اسی طریقے سے اس کے بڑے بھائی کی موت بھی مشتبہ حالت میں ہوئی تھی، اور دونوں واقعات کے پیچھے ایک ہی طرح کی ذہنیت نظر آ رہی ہے۔ تب ہمیں امید ہے کہ اسد الدین اویسی آواز اٹھائیں گے۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے آواز نہیں اٹھائی تھی اسی کے بھائی کے انتقال پر، لیکن ہمیں امید ہے کہ اب وہ مسلمانوں کو نیتا بنا دیے ہیں، مکھیہ منتری بنا دیے انہوں نے بہار میں، تو شہزاد علی کی ہتیا پر وہ آواز اٹھائیں گے اور پھر وہاں کے وہ جو اختر الایمان ہیں پورے بہار کو بند کر دیں گے۔ ناظرین، مغربی بنگال سے 2 بڑی خبریں آ رہی ہے۔ پہلی خبر آ رہی ہے کہ وہاں کی چہیتی وزیر اعلیٰ جو لوگوں کے دلوں پر آج بھی راج کر رہی ہے، ممتا دیدی نے کہا ہے، ممتا بنرجی نے کہا ہے کہ میرے ساتھ دھوکہ کیا گیا، کھیلا کیا گیا ہے، وقت آنے پر میں ایک بڑا کھیل کھیلوں گی۔ ممتا بنرجی نے بھارتیہ جنتا پارٹی کو خبردار کیا۔ آج کولکتہ میں ممتا دیدی آندولن کرے گی اور انہوں نے کہا ہے کہ پیسے کے بل پر TMC کو یعنی میری پارٹی کو توڑا نہیں جا سکتا ہے۔ وہیں پر مغربی بنگال کی دوسری خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ مغربی بنگال میں آج کیبنٹ منسٹری میں توسیع ہوگی، بڑھوتری ہوگی۔ شویندو ادھیکاری جو ابھی نئے وزیر اعلیٰ بنے بھارتیہ جنتا پارٹی سے مغربی بنگال کے، جی ہاں، جنہوں نے کہا ہے کہ آپ 14 سال کے بعد گائے ماتا کو کھا سکتے ہیں، 14 سال کے بعد وہ ہماری ماں نہیں رہیں گی، تو ان کی شویندو ادھیکاری کے 35 نیو منسٹرز سے ملاقات ہوئی ہے۔ آج کابینہ میں وہاں توسیع ہوگی۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، CBSE ایگزام وواد۔ جی ہاں، CBSE امتحان تنازع پر راہل گاندھی نے
تلخ انداز میں تبصرہ کیا، کمنٹ کیا۔ راہل گاندھی نے کہا کہ غلطی بورڈ کی، سزا بچوں کو اور کمائی حکومت کی۔ لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے پیر کے روز سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن یعنی CBSE امتحان کے نتائج کے بعد نافذ کیے گئے فیس نظام پر سخت حملہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ طلبہ سے اسکین کاپی، ری پرنٹنگ اور ری ایویلیویشن دوبارہ جانچ کے لیے فیس وصول کی جا رہی ہے، جبکہ کئی معاملات میں غلطیاں بورڈ کی ہوتی ہے تو غلطی بورڈ کی، سزا بچوں کو اور کمائی حکومت کی۔ راہل گاندھی نے CBSE امتحان تنازع پر سخت انداز میں تبصرہ کیا ہے۔ ایران ریاست منی پور، جی ہاں آپ جانتے ہیں کہ منی پور تقریباً 3 سال سے جل رہا ہے۔ روڈ پر عورتوں کے کپڑے پھاڑے جانا، ان کو ننگا گھمانا اور روڈ پر مرڈر، قتل، گھروں کو جلا دینا، یہ عام ہو گیا۔ اچھا، یہ منی پور جو ہے نا ہندوستان میں، بھارت میں، جہاں جانے کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی کو ابھی تک ویزا نہیں ملا ہے۔ امیت شاہ ابھی تک وہاں جا نہیں پائے ہیں کیونکہ بہت دور ہے۔ دبئی، امریکہ، شکاگو، لندن، عمان، قطر، یہ نزدیک ہے۔ یہاں وزیر اعظم 5-6 بار جا کر آ گئے ہیں، منی پور ابھی تک جا نہیں پائے ہیں۔ خبر آ رہی ہے کہ منی پور جل رہا ہے اور حالات اتنے برے ہیں کہ اب منی پور میں پہلی بار CRPF کی کوبرا یونٹ تعینات کی جا رہی ہے۔ کیندر سرکار نے یہ بڑا فیصلہ کیا ہے۔ قیام امن کے لیے یہ بڑا قدم اٹھایا گیا ہے۔ حالانکہ جنتا جانتی ہے، حکومت جانتی ہے کہ منی پور میں امن کیسے قائم ہوگا، لیکن BJP وہاں امن قائم نہیں کر پا رہی ہے۔ BJP بھارتی جنتا پارٹی ہر حال میں ناکام نظر آ رہی ہے۔ بارڈر محفوظ نہیں، منی پور محفوظ نہیں، بیٹیاں محفوظ نہیں، امتحان ایگزام محفوظ نہیں، الیکشن محفوظ نہیں۔ پورا ملک اس وقت بھارتی جنتا پارٹی کے ہاتھوں ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ایران میں بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، ریاست بہار کی لیڈر رابڑی دیوی، آپ جانتے ہیں سابق وزیر اعلیٰ رابڑی دیوی، ان کا سرکاری بنگلہ خالی کرنے کا حکم، آدیش آ چکا ہے۔ RJD نے NDA حکومت پر انتقامی سیاست کا الزام لگایا ہے۔ یعنی RJD کا کہنا ہے کہ NDA یعنی بھارتی جنتا پارٹی، نتیش کمار کی سرکار باقاعدہ انتقامی سیاست یعنی بدلے والی راجنیتی کر رہی ہے۔ بہار میں سابق وزیر اعلیٰ رابڑی دیوی کو سرکاری بنگلہ خالی کرنے کے حکم کے بعد سیاسی کشیدگی بڑھ گئی ہے۔ جی ہاں، RJD کے جنرل سیکرٹری عبدالباری صدیقی نے حکومت کے اقدام پر سخت اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ جمہوریت میں اپوزیشن کا بنیادی کردار حکومت کی پالیسیوں اور فیصلوں پر سوال اٹھانا ہے، لیکن بہار میں حکمراں اتحاد یعنی NDA BJP اپوزیشن کو ختم کرنے کی اور ہراساں کرنے کے لیے مختلف طریقے پریشان کرنے کے لیے اپنا رہی ہے۔ ناظرین، جلگاؤں میں خادمین مہرون ایک پورا یونٹ ہے، ایک پوری ٹیم ہے جو بہت پیارے انداز میں سوشل ورک کرتی رہتی ہے۔ سلیم انعامدار اس کے روح رواں ہیں۔ جی ہاں، گزشتہ 2 دن پہلے مہرون کی رضا مسجد کے بازو میں جو ایکتا ہال ہے، وہاں پر ایک شاندار اعزازی جلسہ عام رکھا گیا تھا، جس میں امسال 2026 میں جن طلبہ و طالبات نے 10th اور 12th میں ہائر نمبرات سے، اعلیٰ نمبرات سے کامیابی حاصل کی ہے، ان کو سرٹیفکیٹ، میڈل اور ستکار و سمان سے نوازا گیا۔ اس اجلاس کی صدارت میرے ہی ذمہ دی گئی تھی، اور اس اجلاس میں عبدالکریم سالار صاحب، ایسے ہی شہر کے ہمارے دوست یونین کے صدر جو ہے وہ عبدالرزاق بھائی،
اور جناب مہرون کے جتنے ذمہ داران ہیں، سوشل ورکر ہے، اس میں ڈاکٹر ماجد صاحب بھی تشریف فرما تھے، مولانا عقیل صاحب موجود تھے، اور سینئر صحافی عقیل بیاولی اور سعید پٹیل بھی موجود رہے۔ اس موقع پر 10th اور 12th کے بچوں کو صدقہ و سمان سے نوازا گیا، اور اخیر میں صدارتی تقریب میں نے قرآن و حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے یہ بات کہی کہ سب سے پہلا اعزاز، سب سے پہلا صدقہ اور سمان اگر ہوا ہے تو وہ آسمانوں میں حضرت آدم علیہ السلام کا ہوا کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ اب آدم کے سامنے جھک جاؤ، اور وہ اعزاز، وہ سمان آدم کا صرف علم کی بنیاد، تعلیم کی بنیاد پر ہوا تھا۔ تو خیر یہ پروگرام بڑا شاندار رہا۔ اس پروگرام میں عبدالکریم سالار صاحب نے اسٹوڈنٹس کو، بچے بچیوں کو باقاعدہ اپنے مستقبل کو کیسے سنوارا جا سکتا ہے اور اپنے کیریئر کو کیسے چوز کیا جا سکتا ہے، انتخاب کیا جا سکتا ہے، اس پر بڑے پیارے انداز میں بات رکھی۔ یہ اجلاس بے انتہا کامیاب رہا۔ آئے ہوئے مہمانوں کے ہاتھوں سے باقاعدہ بچوں کو، بچیوں کو سرٹیفکیٹس، میڈل اور اعزاز سے نوازا گیا، اور اس وقت بچوں میں ایک خوشی کی لہر تھی، اور تمام لوگوں نے اس پروگرام کو بہت سراہا اور یہ کہا کہ بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ایسے پروگرامز کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ ڈاکٹر علی جو کہ ایک سیکسولوجسٹ BOMS ڈاکٹر ہیں، سیکس کی سبھی سمسیا کے لیے سمپرک کریں۔ اس کے علاوہ نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا وائے کا پکا علاج کیا جاتا ہے۔ بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ شوگر بنا پرہیز، بنا غریزی دوائیوں کے گارنٹی کے ساتھ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ دھات روگ یا نائٹ فال، اس کے لیے بھی آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا، حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ۔ چہرے کی جھائیاں، داغ دھبے، کالے پن سے ہے پریشان تو پائے صاف، ملائم، چمکدار، خوبصورت اسکن، نیچرل گلو، قدرتی نکھار کے ساتھ نور کریم صرف 5 سے 6 دن کے اندر اثر۔ ہربل صحت لایا ہے 100% دیسی جڑی بوٹیوں سے 72 گھنٹے میں علاج۔ مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر، جوڑوں کا درد، بواسیر، کھجلی، بالوں کا جھڑنا، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، تل مس سے، آنکھوں کے اوپر کی چربی، دیش یا ودیش سے کہیں سے بھی ہو، دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔